عمر لڑکا آیا, وہ آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو میں نے پوچھا عباس سے کہ یہ کیا ماجرا ہے, میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ ہے, یہ ایک دین لایا ہے کہ جس میں اس وقت صرف تین افراد کے کوئی اور نہیں ہے. ایک اس کی زوجہ ہے اور ایک اس کا ابن عم علی ابن ابی طالب ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جتنے دعوے ہیں کہ ہم نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا, اس سے آگے کوئی نہیں کہ پہلی نماز جس نے رسول کے ساتھ ادا کی اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور تاریخ نے اوراق کو پلٹا. ایک وقت آیا کہ کوفے میں علی آئے اور آ کے نماز پڑھائی. وہ اصحاب جو پیغمبر کے ساتھ رہ چکے تھے اس میں سے بہت سے اس وقت بھی موجود تھے, ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا. نماز پڑھائی علی نے, اور جب نماز علی پڑھا چکے تو صفوں سے آواز آئی, آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی جو رسول پڑھایا کرتے تھے. محمد و محمد. لیکن مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ کہنا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی جو رسول پڑھایا کرتے تھے, تو اس سے پہلے جو نمازیں پڑھائی جاتی تھیں وہ رسول والی نمازیں نہیں تھیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. پھر اس پروگرام میں یہ حوالہ دیا گیا کہ حدیث کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری, اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں. سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری, جو اس بنیاد پر لکھی گئی کہ اس میں علم الرجال کے لحاظ سے راوی کے کسی کیریکٹر کا کوئی تذکرہ نہ ہو. یعنی کہ علم الرجال موجود ہے, علم الرجال موجود ہے, ہر راوی کے کیریکٹر کے بارے میں آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جب بھی کسی کا تذکرہ آتا ہے, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, فوراً آپ کہہ دیتے ہیں چھوڑو جھوٹ بولتا ہے, اس کا کردار واہ واہ چھوڑو جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹے کی کوئی گواہی نہیں ہوتی. اگر بخاری میں اس کی روایت آ جائے تو اس کو سچ مان لیا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کتاب کا نام صحیح ہے, جس میں عمران ابن حطان جیسے بھی راوی ہوں کہ جنہوں نے ابن ملجم کا قصیدہ لکھا. ابن ملجم کا قصیدہ لکھا, اس قصیدے کے اشعار عربی ادب میں موجود ہیں کہ کیا اچھی ضرب تھی کہ جو حق کی سر بلندی کے لیے بلند ہوئی. اس نے قصیدہ لکھا ابن ملجم کی شان میں, اور جو اتنا دشمن علی ہو اس کو راوی صحیح بخاری قرار دیا جائے. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب علی آپ نے اصحاب سے روایت کی, تابعین سے روایت کی, تبع تابعین سے روایت کی, تو کیا امام جعفر صادق اس لائق بھی نہیں تھے کہ ان کی ایک حدیث لے لی جاتی؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, پوری بخاری میں امام جعفر صادق سے ایک حدیث موجود نہیں. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کیا بتاتا ہے کہ اتفاق اسی بات پر ہے کہ جہاں دشمنی اہل بیت مرکزی نقطہ ہو اسے لے لیا جائے, باقی سب کچھ ترک کر دیا جائے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور جو صحیح بخاری ہے اس کی ظاہر ہے کہ اتنی وقت ہے کہ جب تاریخ کے اوراق آپ اٹھا کے دیکھیے تو مختلف اوقات میں صحیح بخاری کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا کہ کہیں قحط پڑا تو صحیح بخاری کے اوراق پھاڑ کے لوگوں کو دیے گئے کہ ایک ایک فرق اپنے اپنے ہاتھ میں لے لو, اس سے دعا کرو قبول ہو جائے گی. اتنی معتبر کتاب ہے کہ جس میں اہل بیت سے کوئی روایت نہ لی جائے وہ صحیح ہوتی ہے. پھر ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کوئی اور روایت لیتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اہل بیت سے آئے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. صحیح بخاری کے پڑھنے کی برکتیں, کیا برکت ہے. بلکہ میں کتاب دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ تنزیہ طور پہ لکھا کہ بخاری کا کام یہ تھا کہ وہ
بخار کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی، فائر بریگیڈ کے طور پہ آگ بجھانے کے کام بھی آتی تھی، اور مختلف اوقات میں مختلف جب وبا پھیلے تو وبا کو کم کرنے کے لیے بھی بخاری استعمال کی جاتی تھی. تو یقیناً وہ کتاب ہے ہی اس لائق کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان محترم، نماز وہ ہے کہ جو رسول نے قائم کی، اور رسول کے ساتھ سب سے زیادہ جنہوں نے اس کی ترویج کی ان کا نام ہے اہل بیت، ان کا نام ہے اہل بیت. اگر اصحاب ان کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً واجب التعظیم. ازواج اگر ان کی پیروی کرتی ہیں تو واجب التعظیم، اس لیے کہ ہمیں نماز بھی ملے گی تو انہی کے در سے ملے گی، روزہ ملے گا تو انہی کے در سے ملے گا، حج ملے گا تو انہی کے در سے ملے گا، جو عمل ملے گا دین کا وہ انہی کے در سے ملے گا. اس لیے کہ جو دین ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ نذر کر دیا. اور مجھے اس بات کا خیال ہے کہ جناب شکیل اختر صاحب اس مجلس کو مختصر ترین وقت میں مکمل کر دیتے ہیں، تو میں کہیں اس کو طول عمل نہ کر دوں تاکہ دوبارہ لوگ کہیں کہ یہ شکیل صاحب نے کیا کیا کہ اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا دیا کہ نماز ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ جسے یہ کہا گیا احادیث میں کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے عمل قبول ہو جائیں گے. نماز کی صفیں بچھی اور تیر سنسناتے ہوئے آنا شروع ہوئے. جناب سعید ابن عبداللہ اور جناب زہیر ابن قین آگے بڑھے. فرزند رسول اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کر لیں، ہم آپ کے آگے کھڑے ہو کے نماز ادا کر لیں. اللہ جانے امام نے کس دل سے اجازت دے دی. دونوں مجاہد سامنے کھڑے ہو گئے. اب سنسناتے ہوئے تیر آ رہے ہیں، وہ اپنے سینے پر لے لیتے ہیں، امام کو زخمی نہیں ہونے دیتے. امام نے نماز تمام کی اور ایک مرتبہ سعید ابن عبداللہ کے اتنے تیر لگ چکے تھے کہ تورا کے گرے. آواز دی فرزند رسول یہ تو بتا دیجئے کیا میری نماز قبول ہو گئی؟ کیا میری نماز قبول ہو گئی؟ جواب ملا سعید تو نے اپنے امام کو نماز پڑھنے میں مدد دی ہے، تو نے اپنے امام کو نماز پڑھوائی ہے، تیری نماز قبول نہیں ہوگی تو کس کی نماز قبول ہوگی؟